السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو کلاس 10 کے لیے آج کا ٹاپک جو ہے ڈیٹ از سپیشیشن. تو کل ہم نے پڑھا تھا ڈارونز تھیوری آف ایولیوشن. تو ڈارونز تھیوری آف ایولیوشن میں آپ نے پڑھا تھا ڈارون جو ہے اس نے چارلز رابرٹ ڈارون جو ہے اس نے کیا کیا کنٹریبیوشن کی ہے. اس نے نیچرل سلیکشن تھیوری جو ہے وہ کیسے اس نے دے دی، اور نیچرل سلیکشن تھیوری جو اس کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیسے پایا جاتا ہے. اس میں میں نے آپ کو کچھ پاسچولیٹ جو ہے 6 پاسچولیٹس بتائے تھے. تو یہ ڈارونز نیچرل سلیکشن تھیوری یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لیے. تو آج کا ٹاپک جو ہے ڈیٹ از سپیشیشن. تو سپیشیشن میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں سپیشیز کس کو کہا جاتا ہے. سپیشیز جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نسل جس کو کہا جاتا ہے. جیسے ہیومنز کی سپیشیز ایک ہے، پلانٹس کی سپیشیز الگ ہے، اینیملز کی سپیشیز الگ ہوتی ہے، انسیکٹس کی سپیشیز جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ الگ پایا جائے. اسی طرح سے بہت قسم کے سپیشیز جو ہوتے ہیں، لارج نمبر آف سپیشیز جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ بنائے ہیں. تو سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم سمپل میں آپ یاد رکھو گے، سپیشیز جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ گروپ آف آرگنزمز پایا جاتا ہے which are same and interbreed with one another. تو ڈیٹ مینس کی سپیشیز جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایک ایسا گروپ اینیملز کا پایا جاتا ہے یا آرگنزمز کا پایا جاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو سملر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹربریڈ کرتے ہیں. انٹربریڈ کا مطلب ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ریپروڈکشن کرتے ہیں، اور ریپروڈکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ آف سپرنگ جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. تو ڈیٹ پروسیس جو ہے دیٹ از نون ایز ان کو سپیشیز کہا جاتا ہے. ڈیٹ گروپ آف اینیمل جو ہے یا آرگن دیٹ از نون ایز اس کو سپیشیز کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے دا سپیشیز از پاپولیشن آف دا آرگن کنسسٹ آف دا سملر انڈیویجولز. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سپیشیز جو ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں سملر آئیڈینٹیکل انڈیویجولز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں وچ کین بریڈ ٹوگیدر. تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ریپروڈکشن، بریڈ کا مطلب ہے وہ ریپروڈکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ ریپروڈکشن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ فرٹائل آف سپرنگ جو ہے وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں. جیسے اگر ہم ہیومنز کی بات کرتے ہیں تو ہیومن بینگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہیومن فیمیلز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بریڈنگ کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہیومنز کے آف سپرنگ جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اینیمل جو ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم ڈومیسٹیکیٹ اینیملز کی بات کرتے ہیں، اینیمل جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں انٹربریڈ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ فرٹائل آف سپرنگ جو ہے وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں. ڈیٹ میں اگر ہم اینیملز جو ہے یا ہیومن بینگز کو، اگر ہیومن بینگ جو ہے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ انٹربریڈ میں وہ ریپروڈکشن نہیں کر سکتے ہیں اینیملز کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب وہاں پہ فرٹائل آف سپرنگ ہو تو فرٹائل آف سپرنگ جو ہے وہ وہاں پہ ہم دیکھیں گے وہ وہاں پہ نہیں بن جائیں گے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پلانٹس کے الگ پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اینیملز کے سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ الگ پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ویٹ، پیڈی، سن فلاور، لوٹس، مینگو، نیم، ہیومنز، ٹائگر، ڈاگ ایٹسٹرا جو ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں دیز آر دا ایگزامپلز آف دا ویریس ٹائپس آف دا سپیشیز. تو ڈیٹ میں پلانٹ سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ الگ پائے جاتے ہیں، اینیمل سپیشیز الگ پائے جاتے ہیں، انسیکٹ سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ الگ پائے جاتے ہیں. اسی سے بہت قسم کے یا برڈ سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ الگ پائے جاتے ہیں. ٹھیک. تو ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں، اگر ہم ہیومنز کی بات کرتے ہیں، ہیومن بینگ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ہو لک سو ڈفرینٹ فرام ایچ ادر ان ٹرمز آف دا سائز. اگر ہم ہیومن بینگس کی بات کرتے ہیں، انسانوں کی بات کرتے ہیں، تو انسانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان کے سائز جو ہوتا ہے اس میں ڈفرینس پائے جاتے ہیں، ان کا کلر جو ہوتا ہے اس میں ڈفرینس پائے جاتے ہیں، اور اسی سے باقی لکس جو ان میں پائے جاتے ہیں، باڈی سٹرکچر جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ڈفرینس پائے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ہی نسل سے ڈیٹ میں ایک ہی سیم سپیشیز جو ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سپیشیز کا نام ہے ہوموسیپینس. تو ہوموسیپینس جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ سپیشیز پائی جاتے ہیں ہیومن بینگس کی، اور ہیومن بینگز جو ہوتے ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں اسی سپیشیز کے ساتھ دیٹ از نون ایز اے ہوموسیپینس جس کو کہا جاتا ہے. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہوموسیپینس جو ہوتے ہیں انسان کے سپیشیز جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹربریڈ کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ فرٹائل آف سپرنگ جو ہوتے ہیں ڈیٹ میں سنز اینڈ ڈاٹر جو ہوتے ہیں وہ پیدا کر لیتے ہیں. تو وہی وہ پروسیس جس میں ہم کیا دیکھتے ہیں نیو سپیشیز ڈیولپ فرام دا ایگزسٹنس از نون ایز اے سپیشیشن. تو وہ پروسیس جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ پرانے سپیشیز سے بن جاتے ہیں، یا ایگزسٹنگ سپیشیز جو آلریڈی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں
تو ان سپیشیز سے ہم کیا دیکھتے ہیں، ان سے نئے نئے سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں، نئے نئے نسل جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، نئے نئے سنز اینڈ ڈاٹر جو ہوتے ہیں، آف سپرنگ جو ہوتے ہیں، فرٹائل آف سپرنگ جو ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو ڈیٹ پروسیس نون ایز اس کو سپیشیشن کہا جاتا. تو وہ والی پروسیس سپیشیشن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نئے نئے انڈیویجول جو ہوتے ہیں، نئے نئے سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں. لیکن جنم کن سے لیتے، جنم لیتے ہیں جو آلریڈی ایگزسٹنٹ سپیشیز ہوتے ہیں، جو آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ پہ جو پائے جاتے ہیں سپیشیز جو پائے جاتے ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں جنم لیتے ہیں. تو ڈیٹ پروسیس نون ایز اس کو سپیشیشن کہا جاتا ہے. یا ایسے سمپل ورڈس میں آپ یہ یاد رکھو گے، فارمیشن آف دا نیو سپیشیز از کالڈ سپیشیشن. جن میں نئے نئے سپیشیز، نئے نئے نسل جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. تو نئے نئے نسل، نئے نئے آف سپرنگ جب بن جاتے ہیں تو ڈیٹ پروسیس نون ایز اس کو سپیشیشن کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان موسٹ آف دا کیسز نیو سپیشیز آر فارمڈ وین دا پاپولیشن آف دا سیم سپیشیز سپلٹس ان دا ٹو سپریٹ گروپس. تو ہم دیکھتے ہیں موسٹ آف دا کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، زیادہ کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے سپیشیز جو ہوتے ہیں، ایک پاپولیشن کے نئے سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ تب بن جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں ایک پاپولیشن جو ہوتی ہے، سیم سپیشیز کی جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ سپلٹ ہوتی ہے دو گروپس میں، وہ سپلٹ ہوتی ہے، ڈیٹ میں وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے، دو گروپس میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. ٹھیک. اور ہم دیکھتے ہیں جب وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. آئسولیٹ کا مطلب ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں نہیں رہ پا سکتے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت دور چلے جاتے ہیں. وہ کیسے دور چلے جاتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں فرام ایچ ادر جیوگرافیکلی بائی دا بیریئر. تو ان کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں دو سپیشیز کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بیریئرز بن جاتے ہیں، جیوگرافیکل بیریئرز وہاں پہ آ جاتے ہیں. سچ ایز ماؤنٹین رینجز، بڑے بڑے ماؤنٹین پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ ان کے بیچ میں آ جاتے ہیں. تو کچھ سپیشیز جو ہوتے ہیں وہ ایسا ہم کہتے ہیں وہ پہاڑ کے اس سائڈ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے سپیشیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پہاڑ کے اس سائڈ ہو سکتے ہیں. اور اسے ریور جو ہوتے ہیں، سیز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان سپیشیز کو سپلٹ کرتے ہیں، وہ ان سپیشیز کو آئسولیٹ کرتے ہیں. تو ان سے ہم کیا دیکھتے ہیں، دا جیوگرافیکل آئسولیشن آف دا ٹو گروپس آر لیڈس ٹو دیئر ریپروڈکٹیو آئسولیشن ڈیو ٹو وچ نو جینز آر ایکسچینجڈ بٹوین دیم. تو جب ان میں آئسولیشن ہوتی ہے، ڈیٹ میں جب یہ تنہا رہ جاتے ہیں، ڈیٹ میں جب یہ ان جیوگرافیکل بیریئرز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والے آرگنزم جو ہوتے ہیں، یہ والے اینیمل جو ہوتے ہیں یہ بہت دور چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جین جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایکسچینج نہیں ہو جاتے جب ریپروڈکٹیو آئسولیشن وہاں پہ ہوتی ہے. ڈیٹ میں یہ والے آرگنزم جب یہ بہت دور چلے جاتے ہیں، ڈیٹ میں پہاڑ کے اس پار چلے جاتے ہیں، دریا کے اس پار چلے جاتے ہیں، یا سی کے اس پار چلے جاتے ہیں، تو یہ والے آرگنزم جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں ان میں ریپروڈکٹیو آئسولیشن ہو جاتی ہے. ڈیٹ میں یہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ریپروڈکشن بھی نہیں کرتے. جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریپروڈکشن بھی نہیں کر سکتے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جینز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ایکسچینج نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، however breeding continues within the isolated population producing more and more generation. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو یہ آئسولیٹڈ پاپولیشن ہوتے ہیں، جو ڈیٹ مینز ہم دیکھتے ہیں یہ والے پاس جو دریا کے اس پار ہے، سی کے اس پار ہے، یا ماؤنٹین کے اس پار، وہاں پہ وہ ریپروڈکشن کرتے ہیں، وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر بریڈنگ کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نئے نئے جنریشن جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اوور دا جنریشن دا پروسیس آف جینیٹک ڈرفٹ دیٹ از اے رینڈم چینج ان دا جین فریکوینسی اینڈ نیچرل سلیکشن operate in different ways in the two isolated groups of the population and make them more and more different from each other. تو ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں، جب یہ پاپولیشن جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ الگ ہو جاتے ہیں، ایک پہاڑ کے اس طرف ایک پہاڑ کے اس طرف. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں جینیٹک ڈرفٹ ہو جاتا ہے. تو جینیٹک ڈرفٹ کا مطلب ہے رینڈم چینج ان دا جین فریکوینسی، ان کی جینز کی فریکوینسی جو ہوتی ہے، یا ان کے جینز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ گروپس آف دا پاپولیشن جو ہوتے ہیں یہ ایسولیٹ ہو جاتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے تنہا رہ جاتے ہیں. اور وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں، نیچرل سلیکشن پروسیس وہاں پہ ہوتی ہے. اور اس نیچرل سلیکشن پروسیس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہوتے ہیں مور اینڈ مور جو ہوتے ہیں نیچرل سلیکشن آپریٹ کہ نیچرل سلیکشن تھیوری جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ آپریٹ ہو جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ٹو آئسولیٹڈ گروپس آف دا پاپولیشن جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ہم دیکھتے ہیں بہت دور چلے جاتے ہیں.
After thousands of the years, the individuals of these isolated groups of the population become so different that they will be incapable of reproducing with each other even if they happen to meet again. तो वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है, जिसमें उनकी जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो पहाड़ के उस पार चले गए, जो दरिया के जो सी के उस पार चले गए, उनमें जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज होते हैं, और इस पार जो रहते हैं उसमें जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज रहते हैं. अगर वो थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स के बाद भी हम देखते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक, लेकिन मिलने के बाद भी हम देखते हैं वो आइसोलेट रह जाते हैं. डेट मीन्स वो इनकेपेबल होते हैं ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. तो इसी तरीके से हम देखते हैं वही से डेट टू न्यू स्पीशीज़ है बीन फार्मड. तो इस तरीके से हम देखते हैं दो नए स्पीशीज़ बन गए. एक स्पीशीज़ वो बन गए जो पहाड़ के उस पार, दरिया के उस पार, झील के उस पार बन गए, और दूसरी पॉपुलेशन जो है वो हम ये कह सकेंगे कि वो वाली पॉपुलेशन जो है वो पहाड़ के इस पार बन जाती है. तो दो स्पीशीज़ जो होते हैं, दो पॉपुलेशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे जन्म लेते हैं. तो हम देखते हैं कि इस जो है इससे हमें क्या कंक्लूड होता है. We conclude the important factors which could lead to the rise or the formation of new species are as follows. तो इसमें हम देखते हैं नए स्पीशीज जो होते हैं वो कैसे बन जाते हैं. तो नए स्पीशीज जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ऐसे बन जाते हैं. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. नंबर 1 पॉइंट जो है डेट इज geographical isolation of a population caused by the various types of the barriers. तो हम देखते हैं वहाँ पे geographical isolation होती है. डेट मीन्स ये स्पीशीज जो है इनको अलग किया जाता है, इनको आइसोलेट किया जाता है geographical barriers के ज़रिए. डेट इज़ उसमें माउंटेन रेंज आते, रिवर्स आते, सीज आते, जैसे अभी हमने इसमें डिस्कस किया. और इसी से हम देखते हैं जब जियोग्राफिकल आइसोलेशन होती है, डेट लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू विच देयर इज़ नो फ्लो ऑफ द जीनस बिटवीन द सेपरेटेड ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन. जब वहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन होती है, डेट मीन्स हम देखते हैं वो अलग एरिया में रहते हैं, एक स्पीशीज दूसरी अलग एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है. वो एक दूसरे के साथ हम देखते हैं, अगर वो कभी कभार मिलते भी हैं लेकिन एक दूसरे के साथ हम देखते हैं रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें हम देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है. डेट मीन्स उनमें हम देखते हैं जीन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जीन जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम देखते हैं वो चेंज हो जाती है. शाबाश. इसी तरह से हम देखते हैं सेकंड जो है डेट इज़ द जेनेटिक ड्रिफ्ट काज्ड बाय द ड्रास्टिक changes in the frequencies of the particular genus by chance alone. तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो जाते हैं. डेट में इनके जीन जो होते हैं वो भी हम देखते हैं कि एरिया वाइज जो होता है वो हम देखते हैं वो उनमें चेंज हो जाते हैं. तो इसी तरीके से हम देखते हैं वेरिएशन काज्ड इन द इंडिविजुअल द नेचुरल सिलेक्शन. और इसी तरह से हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन के जो आपने कल पढ़ी थी प्रोसेस, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी, तो नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए भी हम देखते हैं नेचर जो होता है वो हम देखते हैं वो उस एनिमल को हम देखते हैं उस एनिमल को चूज़ करता है, सिलेक्ट करता है, वो वाला एनिमल जो होता है डेट इज़ फिट एनिमल. डेट इज़ द जिसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो वाला एनिमल जो होता है वो करता है, ठीक. तो इसमें हम देखते हैं जो वेरिएशंस उनमें आ जाते हैं, जो वेरिएशंस हम देखते हैं इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं, और वो वेरिएशन जो होती है वो हम देखते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के ज़रिए आते हैं. तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि नेचुरल ये जो है geographical isolation जो होते हैं, that's a major factor in the species of sexually reproducing animals because it interrupts the flow of genes between their isolated population through the gametes. तो इसमें हम देखते हैं जब वहाँ पे गिमिट जो है वो एक्सचेंज नहीं होते, डेट में जब जियोग्राफिकली जो इनको आइसोलेट किया जाता है, इनको एक दूसरे के एरिया में हम देखते हैं वो नहीं जा सकते, जब एक वह स्पीशीज जो है वो अलग एरिया में पाया जाता है, दूसरा जो है वो दूसरे एरिया में पाया जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जीन्स जो होते हैं वो भी हम देखते हैं उनमें चेंज आ जाती है. जब जीन्स में चेंज आ जाती है, डेट मीन पॉपुलेशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे अलग अलग बन जाते हैं. जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन हाउएवर कैन नॉट बी मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ ए सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज बिकॉज इट डज नॉट हैव ए look to other plants for its process of the reproduction to be carried out. Geographical isolation also cannot be a major factor in speciation of any asexually reproducing organism because it does not require any other organism to carry out the reproduction. ठीक. तो हम देखते हैं ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो होती है ये हम देखते हैं जो सेल्फ पोलिनेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक, तो उनका हम देखते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन से कोई उन पर असर नहीं पड़ता है. और इसी से हम देखते हैं ऐसा डेट मीन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें हम देखते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो होता है उसका हम देखते
دیکھتے ہیں ایک اچھا خاصا اثر اس میں پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ جو ہوتا ہے اچھا خاصا اثر جب وہاں پہ ہوتا ہے سیکچوئل ریپروڈکشن میں. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں جو اسیکچوئل ریپروڈکشن ہوتی ہے یا ہم دیکھتے ہیں سیلف پولینیٹنگ پلانٹ جو ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں ایسے قسم کے ہم دیکھتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں جیوگرافیکل آئسولیشن جو ہوتی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں ہم دیکھتے ہیں جیوگرافیکل آئسولیشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان پہ اثر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک, تو جیوگرافیکل آئسولیشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ میجر فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کس میں پایا جاتا ہے سیکچوئل ریپروڈکشن میں پایا جاتا ہے. سیکچوئل ریپروڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اچھا خاصا اثر اس کا رہتا ہے افیکٹ اس کا رہتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اسیکچوئل ریپروڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں یا وہ والے پلانٹ جن میں ہم دیکھتے ہیں سیلف پولینیشن ہوتے ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیوگرافیکل آئسولیشن جو ہے اس کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ والا ٹاپک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. وش یو آل دا بیسٹ, ہیو اے نائس ڈے, تھینکس.